بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ لوگ سیاست سے متعلق تو روز ٹاک شوز میں گفتگو سنتے ہیں اور عام تاثر یہ ہے کہ پاکستان کا نمبر 1 مسئلہ سیاسی ہے۔ آج کے جرگے میں ہم دو دانشوروں کے ساتھ، جن کا اگرچہ سیاسی بیک گراؤنڈ بھی ہے لیکن علمی دنیا میں دونوں کا اپنا ایک مقام ہے، ان کے ساتھ یہ ڈسکس کریں گے کہ پاکستان کا اصل مسئلہ کیا ہے۔ ایک ہمارے مہمان ہیں جناب ظفر اللہ خان صاحب اور دوسرے ہمارے مہمان ہیں جناب قمر زمان کائرہ صاحب۔ تو ظفر اللہ صاحب، آپ بتائیے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اخلاقی ہے، سیاسی ہے، کوئی اور ہے؟ خوشی ہوئی کہ آپ نے ڈے ٹو ڈے سیاست سے ہٹ کے کوئی سنجیدہ گفتگو کا سلسلہ شروع کیا۔ پاکستان میں ہم بہت سارے بحرانوں کا شکار ہیں۔ سادہ لفظوں میں میں کہتا ہوں کہ ہماری ایک اریسٹڈ سویلائزیشن ہے۔ ہمارا سویلائزیشن کو ملک کے معنی میں اگر لیں اور ہم سٹیگنیٹڈ سوسائٹی ہیں، ہماری کوئی ترقی نہیں ہو سکی۔ نہ ہم سیاسی ارتقاء میں گئے جیسا ہونا چاہیے تھا، نہ ہم معاشی ارتقاء میں گئے جیسا ہونا چاہیے تھا، نہ ہم سماجی ارتقاء میں جا سکے جیسا ہونا چاہیے تھا، بلکہ بعض انڈیکیٹر میں ہم بہت نیچے چلے گئے۔ میں جب اس کو ایک طالب علم کی حیثیت سے دیکھتا ہوں سیاسیات کی یا تاریخ کی، مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ غالباً ہمارا ایمفیسس بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہم نے جتنی جدوجہد پولیٹیکل میدان میں کی ہے یا اس ڈیبیٹ میں کی ہے، پاکستان کی ڈیبیٹ میں، اس میں غالب ہے سیاسی ایلیمنٹ۔ میں اس کا بالکل حامی ہوں، میں منکر نہیں ہوں، لیکن میں خود بھی سیاسی کارکن ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل مسئلہ پاکستان کا اخلاقی ہے۔ کیسے؟ اگر آپ پولیٹیکل مسئلوں کو آپ ڈیسائفر کریں، فرض کی اگر آپ سول ملٹری ریلیشن میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ دوسری طرف سے کیا ہے، پاور کی خواہش، کنٹرول کی خواہش، پیسے کی خواہش، ریسورسز کی خواہش، یہی ہے نا جی۔ تو یہ بیسیکلی اخلاقی مسئلہ ہے۔ جو آدمی اس سے اڑ جائے گا، جس کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے، میں ایک چھوٹی سی مثال بھی دیتا جاؤں، ہے تو بڑی ایڈوانس لیول کی مثال۔ خلیفۃ المسلمین نے ایک دفعہ امام زین العابدین کو مکہ میں کہا، میں تمہاری کیا خدمت کروں؟ تو اس نے کہا دنیا کی کرے گی، دین کی کرو گی؟ تو اس نے کہا تو میں تو دنیا کی کر سکتا ہوں، دین تو شاید تمہارے پاس زیادہ ہو۔ تو اس کا ایک فقرہ سننے والا ہے۔ اس نے کہا دیکھو ملک بادشاہ صاحب، میں نے دنیا کے بنانے والے سے کبھی نہیں مانگی، تم سے کیا مانگوں گا؟ یا جیسے ہمارے ڈیوجینس سے الیگزینڈر کو کہتا ہٹ۔ یہ جب تک سیاستدانوں میں یا اداروں میں یہ تصور پیدا نہیں ہوگا کہ مین ڈز ناٹ لیو بائی برڈ الون، یہ اخلاقی مسئلہ ہے، تو اس کو نہیں چھوڑیں گے وہ۔ سیاستدانوں پہ ہم الزام لگاتے ہیں جی کرپٹ ہیں، فی الحال مان لیتے ہیں کہ الزام کیوں لگاتے ہیں؟ اگر ان کو دولت سے اٹھ جائیں، ٹرانسینڈنل آ جائے، اخلاقی طور پہ وہ پاکیزہ ہو جائیں گے، کرپشن نہیں کرنی، زندگی سادہ گزارنی ہے عوام، تو یہ اخلاقی نوعیت ہے۔ معاش میں دیکھیں، کنسنٹریشن، ایکسیسو زیادہ منافع خوری، ناجائز اسراف یا ریسورس ایلوکیشن کا غلط ہونا، یہ فنڈامنٹل مسئلہ ہے نا جی۔ کام نہ کرنا، یہ بنیادی طور پر اخلاقی نوعیت کے مسائل ہیں۔ ویسٹ میں جب تک پروٹیسٹنٹ ایتھکس نہیں آئے، ریفارمیشن کے بعد نیا اخلاق جنم نہیں لیا، وہاں تک کیپٹلزم نہیں آ سکا۔ میں کیپٹلزم کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں اکنامک ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی جب تک ڈیمانڈ۔ پاکستان کی ایکسپورٹ کیوں نہیں ہوتی؟ بچپن میں کاٹن میں آپ وہ اینٹیں بھیج دیتے تھے۔ سماج میں آ جائیں، سماج ہمارا الجھا ہوا ہے۔ اچھا، سماج اور یہ زندگی کے دیگر پہلو میں ہم بعد میں آتے ہیں۔ پہلے کائرہ صاحب سے میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ آپ کی رائے سے اتفاق کرتے ہیں پاکستان کا مسئلہ کیا واقعی اخلاقیات ہے؟ صفی صاحب، یہ خاصا مشکل سا سوال ہے۔ کسی قوم یا ملک کا مسئلہ یا کہ ایک اس کی جہت آئیڈینٹیفائی کرنا، میرا خیال ہے کہ اخلاقی مسئلہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور سیاسی اکانومی کے جس طرح بیس صاحب نے کہا، ایک ایشو اس وقت پاکستانیوں کے ساتھ اور مسلم قوموں کے ساتھ اوورال ہے، پاکستانیوں کے ساتھ بالخصوص ہے، وہ علم سے دوری ہے۔ صحیح علم کا نہ ہونا، برداشت کا نہ ہونا ہے۔ علم ہوگا، آپ میں تحمل ہوگا، آپ میں برداشت ہوگی۔ یہ جو اخلاقی تقاضے ہوتے ہیں نا جی، اگر آپ کا یہ خیال ہو کہ ہم لوگوں کو یہ سمجھا کے کہ آپ اپنے آپ سے اوپر اٹھو، یہ تو ولیوں والا کام ہوا۔ میرا خیال ہے کہ یہ سارا کام اس طرح تو شاید پیغمبروں کے دور میں بھی نہیں ہوا کہ کسی معاشرے کو ایٹ لارج آپ نے اخلاقی طور پہ اتنا بڑا کر دیا کہ لوگ گناہ سے، لوگ غلطیوں سے، لوگ جو ہے تحریش سے ہٹ گئے۔ بلکہ اس دور میں بھی
ادارہ جاتی ہوئے گریجولی جب معاشرے کے اندر وہ تعداد بڑی ہوئی اور اس طرح کی پرفارمنس کو کرنے والے، بولنے والے، اس پہ عمل کرنے والے لوگوں کی تعداد بڑی، تو ایک پریشر آیا، اور اس کے اندر یہ ہوا کہ پھر لوگ کھڑے ہو کے کہنا شروع ہو گئے کہ نہیں تم غلط کر رہے ہو. پھر خلیفۃ الوقت کو بھی کہا، باقی لوگوں کو بھی کہا. تو یہ ہے ایک اوورال. آج ہمیں جو دنیا نظر آتی ہے نا، یہ جو ترقی یافتہ اس وقت ہمارے سامنے ایک ماڈل ہے، وہ امریکہ سے لے کے جاپان تک، چائنا سے لے کے دیگر ترقی یافتہ ملکوں تک، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں دولت بہت بنی ہے، ان کی حکومتیں بہتر ہوئی ہیں، ان کے فنڈامنٹل رائٹس کے بارے میں چیزیں بہتر ہوئی ہیں، ایک عالمی نظم بنا ہے، قوموں کے درمیان بھی ایک بنا ہے، عالمی نظم بنا ہے جس نے بہت ساری چیزوں میں بہتری لایا ہے. یہ سارے کا سارا ایوالو ہوا ہے، یہ ایوولوشن کے تحت آیا ہے. ان قوموں نے جہالت اور جبر کے خلاف جد و جہد کی ہے، پہلے علمی اور فکری، کیونکہ فکری انحطاط ہی بنیادی طور پہ آپ کو اخلاقی، معاشی، سیاسی ان سارے انحطاطوں کا شکار کرتا ہے. آج بھی ہم جس پرابلم کا شکار ہیں سب سے بڑا وہ فکری انحطاط ہے. ہمیں کوئی جہت نظر نہیں آ رہی. جس قوم کا ٹوٹل جو بجٹ ہے، وہ دنیا کا ٹوٹل بجٹ اس وقت جو اگر دیکھتے ہیں ہم، تو دنیا میں ٹوٹل جو جی ڈی پی کا 7% یا 6% کے قریب اس وقت، یا 7+ ہے تھوڑا بہت، وہ ڈیفنس پہ ایکسپینڈیچر ہوتا ہے، اور صحت پہ کوئی 10% کے قریب ہوتا ہے، باقی چیزوں پہ اور علم پہ اس سے زیادہ ہوتا ہے. ہمارے ہاں کوئی کہنے کو 1.25% ہوتا ہے، شاید اس سے بھی کم ہوتا ہے. تو ہماری پرائرٹی میں جو علم پیچھے ہے اس کی بنیاد پہ، اور آج ہم جس کا شکار ہے، آج جو ہمیں نظر آتا ہے نا صافی صاحب، کہ یورپ میں بڑے لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، سچ بولتے ہیں، اپنی حکومتوں کے سامنے بھی ٹھیک فیصلے کرتے ہیں. بنیادی طور پہ سماج نے ایوالو کر کے اوورال ایک ایسی اخلاقیات اپنی ڈیولپ کی ہے جس کا مذہب سے تعلق نہیں ہے. وہ کسی مذہب سے تعلق رکھنے والی اخلاقیات نہیں ہے، کیونکہ چائنا میں کون سے مذہب کے ماننے والے ہیں، جاپان میں کون سے مذہب کے ماننے والے ہیں، اس طرح بے شمار ممالک اور ہیں. انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ انسانوں کی فلاح. ان کے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو قانونی، سیاسی، عدالتی، یہ باقی طریقہ کار ہیں نا چیزیں روکنے کے، ریاست کے جو ٹولز ہیں، ان سے بڑا ٹول عوامی ٹول ہے. وہاں پہ غلط کاری، اخلاق سے ہٹ کے، قانون سے ہٹ کے، جو ٹریڈیشن ہے پازیٹیو ٹریڈیشن، اس سے ہٹ کے، اخلاقی تقاضوں سے ہٹ کے، جو بھی آپ کے بنے ہوئے ہیں اس سے ہٹ کے اگر کوئی بندہ اس کو وائلیٹ کرنا چاہتا ہے تو پہلا کام وہاں کی عوام آتی ہے، جو پبلک پریشر ہے وہ کھڑا ہوتا ہے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم جہالت میں گم ہیں، اپنے آپ کو ارسطو سمجھتے ہیں، سقراط سمجھتے ہیں، ہم دنیا کے بڑے عالم ہیں، نہ کوئی علم پیدا کر پا رہے ہیں، نہ کوئی سائنس پیدا کر پا رہے ہیں. ہم تو دنیا کو نقل بھی نہیں کر پا رہے پراپرلی، اور اس جہالت کا شکار ہیں، اور اس زوم میں ہیں کہ ہم بڑے بہادر ہیں، ہم بڑے ذہین ہیں. ہم جب تک ہم ان الوژن سے باہر نہیں نکلتے، ہمیں ریئلٹی کے اوپر کھڑے نہیں ہوتے، سارے تو نہیں ہوں گے لیکن ایٹ لیسٹ ہمارے ہاں کا جو انٹیلیجنسیا ہے، ہمارے ہاں کے جو علماء ہیں، یہ سیاستدانوں پہ چھوڑیے نا، یہ تو ان کا کام ہے. یہ تو سوسائٹی کے اندر صرف ایک لیڈر تو نہیں ہوتا نا جی، ہر سیگمنٹ کے لیڈرز ہیں. اور دنیا میں حکمرانوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں، اکیلا بندہ آیا، ڈکٹیٹر تھا، سب کچھ کر بیٹھا، لیکن اس کے پیچھے بھی وہ فکر پیدا کرنے والے پورا ایک جہان تھا جو لڑتے رہے طاقتوروں کے خلاف فکری طور پہ. ہمارا یہ نہیں تھا. ان ایلوژن کے شکار ہم کیوں ہیں؟ جی میں تھوڑا ایک واضح کر دوں، میں جب کہتا ہوں اخلاق، میری مراد اس سے مورل ورچوز نہیں ہے، میں اس کو علم اخلاق کے جدید وسیع تر تناظر میں لیتا ہوں. اور میں اس ڈیبیٹ کو بھی فی الحال نہیں کر رہا کہ وہ ڈیوائن ہونا چاہیے یا پبلک مورالٹی ہونی چاہیے. دیکھیے نا، میں یہ خود سمجھتا ہوں مغرب کی تاریخ جس کو ہم آج کل آئیڈیلائز کرتے ہیں، وہ ایک انسانی فکر کی، ریفرمیشن کی، انلائٹنمنٹ کی تحریک اور ہیومنزم، سائنٹیفک ڈیولپمنٹ اور ہیومنزم کی شکل میں آ گئی. ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی جو کولیکٹیو آرگنائزیشن ہے وہ ہم سے بہت آگے، اور ہم کاپی کر رہے ہیں، ٹو بی آنیسٹ، خط بھی کوئی نہیں کرنے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں بھی یہ افراد، جس میں سینس میں عقل لیتا ہوں نا مورالٹی کو یا ایتھکس کو، میرا خیال یہ کہ وہ وہی نظر آتی ہے، وہ وہی ہے. مثلا پڑھا لکھا آدمی آپ پڑھا دیں گے، کمپیوٹر سے پڑھ کے آتا ہے، اس کی سوچ ٹھیک نہیں ہے، انسان دوست فرض کیا نہیں ہے، ٹالرنس نہیں ہے، بم مارے گا آ کے. کمپیوٹر کو کیوں استعمال کرے گا؟ القاعدہ میں چلا جائے گا، تعلیم تو کچھ نہیں بگاڑے گی اس کا. اگر ایک آدمی سچائی پہ کھڑے ہونے کی جو بھی صحیح سمجھتا ہے اس کو اپنے اندر عزیمت پیدا نہیں کرتا، جو اخلاقی چیز ہے، تو مغرب میں کھڑا بھی نہیں ہوگا، وہ سسٹم سے لڑے گا بھی نہیں. تو میں اس کو اس معنی میں لیتا ہوں. یہ الگ بحث ہے
کہ اچھا اس کے اور بھی ریلیشن شپ ہے، وہ یہ ہے کہ اجتماع جو بھی بنے گا وہ افراد کا سم ٹوٹل ہوتا ہے. اگر فرد اپنی ذات میں ریفائنڈ نہیں ہے، کلچرڈ نہیں ہے، سویلائزڈ نہیں ہے، انلائٹنڈ نہیں ہے، میں ان تمام چیزوں کو ایتھیکل سینس میں لیتا ہوں، علم والاخلاق کے معنی میں، جب تک وہ نہیں ہے کوئی ادارہ نہیں چلے گا، کوئی سماج نہیں بنے گا. تو انسانی تاریخ میں ادب عالیہ ہو، تمام مذاہب ہوں، تمام فلسفے ہوں، ان کا فوکس انسان ہے اور انسان کو بہتر کرنا چاہتے ہیں ہر لحاظ سے. سوال کرنے والی بات میرے نزدیک یہ بھی ایتھکس کا ایشو ہے. میرے نزدیک اس کا حق پہ کھڑا ہونا، حق کے لیے کوشش کرنا، حق سے مراد سیاسی معاشی سارے حق ہیں. تو میں اس کو اس معنی میں لیتا ہوں کہ جب تک انسان ریفارم ہو کے آگے نہیں بڑھے گا نہیں ہوگا. اور میں اس سے بالکل سیکنڈ کرتا ہوں کہ ہم نے یہ جو پاکستان میں بنا لیا ہے نا کہ ہر کام اسٹیٹ کرے گی اور سیاستدان کریں گے، یہ دنیا میں کبھی نہیں ہوا. مغرب کو ہم ایمولیٹ کرتے ہیں، مغربی تحریک کی جمہوریت ہو سکتی تھی اگر وولٹیئر نہ ہوتا، جیسی اگر لاک نہ ہوتا نہیں ہو سکتی تھی. روسو، میں کہتا ہوں اس سے پہلے ہابس نہ ہوتا، حالانکہ وہ لیواتھیان کے ماڈل میں تھا کہ کچھ، لیکن اچھا اس کے اندر اگر اچھا پیچھے چلیں، اگر وہ مذہب کا مسئلہ حل نہ کر سکتے، ریفارمیشن نہ آتی تو چرچ ان کو کرنے دیتا. ہم ابھی تو پری ریفارمیشن ہیں پاکستان میں، میں تو بہت اسٹرانگ ویو رکھتا ہوں، ہم پری ریفارمیشن میں. ہمارے تو ریفارمسٹ ابھی ملک سے جب مر جاتے ہیں ملک سے بھاگ جاتے ہیں. ابھی تو ہم تو کرسچینٹی ہمارا 500 سال کا فرق ہے، ہم ابھی 500 سال کھڑے ہیں جو لوتھر کے ساتھ ہوا، سب کے ساتھ ہوا. ریفارمیشن جب تک نہیں ہوئی اور اچھا ایک مورل انسان نہیں بنا، اخلاقی انسان نہیں بنا، اچھا سیوک سینس والا انسان نہیں بنا، سول رائٹ پہ کھڑا ہونے والا انسان نہیں بنا، میں اس کو سینس میں لیتا ہوں. لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ جب تک معاشرے میں صحیح الفکر، میں مانتا ہوں لوگوں کی اکثریت نہیں ہوگی یا کریٹو منارٹی نہیں بنے گی. میں اس سان میں نہیں لیتا جس سینس میں مولانا لیتے تھے یا مارکس لیتا تھا میں، لیکن اوورآل جب تک لوگوں کا ایک گروہ نہیں بنے گا فکر کا، اور وہ بھی اپنی ذات میں اچھے انسان نہیں ہوں گے. خیر صاحب، یہ جو صحیح الفکر انسان، ان کی اکثریت جب تک نہیں ہو جاتی تو معاملہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. تو ایسا ممکن ہے کہ اکثریت کی فکر صحیح ہو جائے؟ سیفی صاحب، میرا بہت احترام ہے، میں ایسا بڑے عالم فاضل آدمی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اور علم دے. میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہم انڈیویجولز کو دیکھنا چاہیں تو بہت سارے انڈیویجول تاریخ میں ہر دور میں رہے، ہر مذہب کے فالوورز رہے ہیں جو بہت اچھے لوگ تھے، جھوٹ کے خلاف بولتے تھے، سچ کے لیے لڑتے تھے، حاکموں کے خلاف عوام کے حقوق کے لیے لڑتے تھے، مذہب کی پرچار کے لیے لڑتے تھے، اللہ کو یاد کراتے تھے ہر مذہب کے اندر. بلکہ جو لادین تھے ان میں بھی بہت سارے لوگ ایسے تھے جو سیلف سے اوپر اٹھ کے لوگوں کے لیے کام کرنا چاہتے تھے، ٹوٹیلٹی کے گڈ کے لیے کوشش کرتے تھے. لیکن وہ سوسائٹیز پہ بڑا فرق نہیں ڈال پائے. جب میں علم کی بات کرتا ہوں، میں ان سے ایگری کرتا ہوں، لیکن جب میں علم کی بات کرتا ہوں تو علم سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ یونیورسٹیوں سے پڑھ کے آ جائیں. آپ نے ایک معاشرہ ایسا تشکیل دیا جس میں علم فروغ پاتا ہے. وہ دماغ پیدا کریں جو دماغ چیزیں کریٹ کرتے ہیں. میں نے کہا نا کہ ہمارے ہاں المیہ کیا ہے، آج کے عہد کی نہ تو کوئی علم پیدا کر رہے ہیں ہم، نہ کوئی سائنس پیدا کر رہے ہیں، کوئی ترویج نہیں. ہم تو ان کے اغیار سے، یا اغیار کہہ لیجیے، یا اغیار تو نہیں ہے، وہ بھی ہمارے انسانی بھائی ہیں سارے، تو ہم ان سے جو دنیا میں ہم سے آگے ہیں علم میں، ہم ان سے لے کے ان کے مقابلے کی کوششیں کر رہے ہیں. اور اس وقت ہماری سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ ہم دنیا میں فلاں کو تباہ کر سکتے ہیں، ہم اس کے لیے زندگی عذاب کر سکتے ہیں، اپنی زندگی اس سے زیادہ عذاب کر لیں گے. سوال یہ ہے کہ اس ہر دور کے جو اچھے لوگ تھے وہ تب تک معاشرے کو درست نہیں کر پائے، یا معاشرہ ان کی تقلید نہیں کر پایا جب معاشرے کے اندر اوورآل ایک ایسا نظام تشکیل نہیں پایا. اب کیا ہوا؟ جس طرح ریفارمیشن کی بات کی، میرا خیال ہے یقیناً جو یورپین فلاسفرز تھے ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، سائنسدانوں کی بہت کنٹریبیوشن ہے، چرچ کے ساتھ لڑ کے اپنی جانیں دیتے رہے وہ. لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ اس میں مسلم تھنکرز کا بھی بڑا رول ہے. میرے خیال میں یہ جو ریفارمیشن کا آغاز تھا یہ یورپین تھنکر سے پہلے ابن رشد نے شروع کیا، اس اسکول آف تھاٹ نے شروع کیا، ابن خلدون نے شروع کیا، اور انہوں نے ایک رستہ کھولا. انہوں نے سائنس اور مذہب کو دو الگ الگ پیرامیٹر سے دیکھنے کا ایک نیا نظریہ دیا جس کو آگے ریفائن کیا سب نے. اس کے اندر سے الحاد بھی پیدا ہو گیا، اس سے باقی چیزیں بھی آ گئیں، لیکن الٹیمیٹلی بہتر ہوا. اب ذرا غور کیجئے، یہی یورپ ہے، یہی امریکہ ہے، بڑا اچھا نظام چل رہا ہے، اخلاقی تقاضے بھی سب اچھے ہیں، بڑے لوگ قانون کے تحت چل رہے ہیں. ایک دن رات کو بجلی بند ہو جاتی ہے، اچانک نیو یارک میں لوڈ شیڈنگ یا کوئی ٹرپ ہو جاتا ہے نظام.
اور شہر لوٹ لیا جاتا ہے۔ وہی لوگ جو بڑے اچھے بہیو کر رہے تھے، بہت اچھے تھے، سب کچھ تھا، اخلاقی طور پہ اچھا بہیو کر رہے تھے، انگلینڈ میں یہ ہوا تو وہ اچانک ان کے اندر سے وائلڈنس نکل آئی۔ سمجھ کے آئی کہ جب تک انہیں یہ پتہ ہو کہ مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں، قانون دیکھ رہا ہے، سماج کا دباؤ میرے اوپر ہے، میں انسان رہتا ہوں، اس سے جب میں نکل جاتا ہوں ٹیمپریری یا پرماننٹلی تو میں وائلڈ ہو جاتا ہوں۔ یہ ایسے بھی ہے کہ اللہ کا قانون ہے، میں اور آپ سب بیرسٹر صاحب ہم مانتے ہیں، تمام مذاہب کے ماننے والے مانتے ہیں کہ اس کائنات کا خالق خدا ہے، وہ طاقت والا ہے، وہ علم والا ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ صافی صاحب میں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے کوئی غلط کام کر لیتا ہوں، کسی کمرے میں بیٹھ کے، کسی اولے میں بیٹھ کے گناہ کر لیتا ہوں، قانون توڑ لیتا ہوں، بلا حاصل کیا ڈر نہیں لگتا۔ وہی کام، اس سے چھوٹے درجے کا کام، چھوٹا گناہ، چھوٹا جرم، میں نیچے اتر کے چوک میں کھڑا ہو کے نہیں کرتا۔ اگر میں اعلیٰ اخلاقی تقاضوں کا حامل ہوں تو پھر مجھے ڈر ہونا اللہ کا، تو میں اندر بیٹھ کے بھی نہ کروں۔ میں نے تو نہیں دیکھا جو اندر بیٹھ کے نہ کرنے والا ہو، کوئی کسی نہ کسی طرح بیٹھ جاتا ہے۔ تو وہاں جو نہیں کرتا، وہاں ڈر ہے اللہ کی مخلوق کا، خلق کا۔ اور یورپ نے یا یورپین معاشروں نے، یورپ نے نہیں، یورپین معاشرے نے، ان کی سائنٹیفک گروتھ نے، ان کے انسٹیٹیوشنز نے پریکٹس کے ساتھ ریفائن کر کے اپنے آپ کو اس جگہ پہ کھڑا کر دیا ہے کہ وہ غلط کاری کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ ٹوٹیلٹی میں اسرائیل ظلم کر رہا ہے غزہ میں، اور امریکہ میں، یورپ میں، اور ایون اسرائیل کے اندر ہم سے زیادہ بڑے احتجاج ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ، اس لیے نہیں کہ وہ مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنے تقاضوں کے تحت انہوں نے کہا کہ نہیں یہ غلط ہو رہا ہے، وہ غلط کو غلط کہہ رہے ہیں۔ یہ بحث کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو ہوگی۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ ظفر اللہ صاحب یہ بتائیے کہ یہ معاشرے کو پالیٹکس نے خراب کر دیا ہے، پالیٹکس اخلاقیات سے آ رہی تھی، یا کہ معاشرہ اخلاقیات سے آ رہی ہے تو اس لیے پالیٹکس بھی اخلاقیات سے آ رہی ہے؟ میں اس بات سے پہلے پچھلی بات کو بھی لنک کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اجتماعی ادارے نہیں ہونے چاہیے، وہ لازم ہیں، کیونکہ ہم جنگل میں تو نہیں رہتے، نہ ہی ہم نے کوئی سماج ایسا بنانا ہے کہ جس میں سب ہرمٹس ہوں یا سب پروفٹس ہوں، ہو بھی نہیں سکتے۔ میں جو کہنا یہ چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ادارے ہی اچھے نہیں بنیں گے جب تک اچھے افراد نہیں ہوں گے۔ ایک سائزیبل طبقہ، ایک اچھا بلا طبقہ ایسا نہیں آئے گا جو ادارے چلا سکے، جو کھڑا ہو سکے ان چیز اپنے آئیڈیلز کے لیے کھڑا ہونا، عزیمت نہ کرے، یہ کام چلے گا نہیں۔ انسانی تاریخ یہی بتاتی ہے کہ لوگ تھوڑے آتے ہیں، آگے آتے ہیں، اور آگے آ کے معاملہ بڑھ جاتا ہے۔ مثلا جب ہم ویسٹرن سویلائزیشن کو ڈائسیکٹ کرتے ہیں نا، نیچے جاتے 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 تو آخر میں وہ کہتے ہیں جوڈو کرسچن سویلائزیشن۔ یقیناً ہے وہ، میں اس کو اچھے معنی میں لے رہا ہوں ویلیوز کے حساب سے۔ جب ہم اس کو ڈائسیکٹ کرتے کرتے چلے جائیں گے، ہم کہیں گے وہ ہیومنسٹ سویلائزیشن ہے، انسان کا احترام کرتا ہے، چونکہ فرد انسان کا احترام کرتا ہے، اجتماع بھی کرے گا۔ جب ہم اس کو ڈائسیکٹ کریں گے، ہمیں معلوم ہے کہ وہ ڈیموکریٹک سوچ والے ہیں، ایبریشنز اپنی جگہ پر ہیں، رول آف لا کو وہ مانتے ہیں۔ میرا اپنا خیال یہ کہ یہ عمل جو ہے، اس عمل میں اسٹیٹ، سوسائٹی اور فرد کا جب آپ کمپیئر کریں گے تو میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، میں پرائمیسی دوں گا فرد کو، اس کو عقل بھی چاہیے، اخلاق بھی چاہیے، اور اس کے بعد میں پرائمیسی دوں گا سوسائٹی کو اینڈ دین اسٹیٹ کو۔ اب ہم آپ کی بات پہ پہنچ گئے۔ میرے اپنے خیال میں پاکستان میں یہ ایمفیسس غلط ہے۔ میں اسٹیٹ کا حامی ہوں، میں اسٹیٹ لیس سوسائٹی کا حامی نہیں ہوں، میں یوٹوپیوں کا حامی نہیں ہوں، چاہے مارکس کا ہو، چاہے وہ ولیم مور کا ہو۔ ہم نے اسی معاشرے میں رہنا ہے، ہم نے اسٹیٹ سٹرکچر بنانے ہیں، اسٹیٹ نیشن اسٹیٹ والے چلیں گے۔ لیکن اگر ہم یہ دیکھیں گے، یہ یقیناً فیکٹ ہے کہ سیاسی نظام سماج کو متاثر کرتا ہے، لیکن تاریخ انسانی یہ بتاتی ہے جب تک سماج بہتر نہیں ہوگا، اسٹیٹ بہتر نہیں ہوگی۔ جب تک اس کے اندر فکری کلیئرٹی نہیں آئے گی کہ رول آف ریلیجن کیا ہے اسٹیٹ میں، سول ملٹری ریلیشن کا کیا رول ہے، حقوق انسانی کیا ہیں، یہ ریفلیکٹ تو آئین اسٹیٹ میں ہی ہوں گے، میں انکار نہیں کرتا اس کا، ریفلیکٹ وہی ہوں گے، لیکن ہاں
عدالتیں کیسے انٹرپریٹ کریں گی جب تک وہ یہ فکری کلیئرٹی میں نہیں ہوں گی. سول ملٹری ریلیشن بالکل ٹھیک نہیں ہوں گے جب تک ہمیں یہ فکری کلیئرٹی نہیں ہوگی. سماجی لیول پر جب ان کو پتہ ہوگا کہ گھر جاؤں گا تو بیوی سلام نہیں کرے گی وغیرہ وغیرہ. ہمارے یہاں جو فکر کے اوپر قبضہ ہے ایک طرح کی غلط مذہبیت کا، میں مطلب وہ جب تک ہم اس کو نہیں نکلیں گے اس بات سے، ہم سماجی لیول پر ہم اس پہ نہیں آئیں گے. جب تک ہم سماجی رسپیکٹ نہیں کریں گے، سماج کا ہر فرد کمزور طبقے کے لیے کھڑا نہیں ہوگا تو اسٹیٹ میں ریفلیکٹ نہیں ہوگی. لیکن میں پھر یہ کہتا ہوں اس خوف سے کہ کہیں یہ سمجھ نہ لیا جائے کہ میں اسٹیٹ کو کم اہمیت دے رہا ہوں. میں بالکل اہمیت دیتا ہوں، انتہائی لازم ہے. آپس میں ایسے ہی ہیں، جڑے ہوئے ہیں. لیکن پرائمیسی اس لیے ہے کہ سماجی تحریکیں جب تک نہیں آتی، فکری تحریکیں ہوں یا اس لارجر معنی میں ایتھیکل طریقے ہوں جس معنی میں میں لیتا ہوں علم والاخلاق کے معنی میں، ناٹ دیٹ کہ سچ بولو اور معنی میں، جب تک آپ کا سماج کسی کام کے لیے تیار نہیں ہوگا. اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ شاخ آشیانہ ہو اور ٹہنی درخت ہو. سماج ایک درخت کی حیثیت رکھتا ہے اور جو سیاسی ادارے ہیں وہ ٹہنی کی حیثیت پہ رکھتے ہیں. مضبوط ہوگا تو وہ بنیں گے، ورنہ یہ چلیں گے نہیں. ڈسکرپشن اس کے اندر پیدا ہو جائے گی. مغربی تہذیب نے جمہوری سوچ کو مانا اور جمہوریت چلی. سوشلسٹ معاشروں میں یہ سسٹم کو امپوز کیا گیا. میں خلاف نہیں کرا سوشلزم کے، میں اس کی بہت ساری چیزوں کا حامی ہوں فلسافیکل لیول پر، لیکن ان کا سماج تیار نہیں تھا. غالباً مارکس نے بھی شاید یہی کہا تھا، لیکن وہ چینج چونکہ ہوا، حالات ڈیفرنٹ تھے، لیننزم آیا، مارکسزم، یہ سماج تیار نہیں تھا. وہ نہیں چلا اس طریقے سے جیسے اس کو چلنا چاہیے تھا اور یہ تدبل پیدا ہوا. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ میں سم اپ کروں، اس ڈائیکاٹمی میں فرد سمیت اسٹیٹ اینڈ سوسائٹی، میں اس میں پریفر کروں گا نمبر 1 رکھوں گا انسان کو، نمبر 2 رکھوں گا سوسائٹی کو، چونکہ اس کا وہ سب ٹوٹل ہے، اینڈ اس کی جو نظم اجتماعی کا ایکسپریشن ہے وہ اسٹیٹ ہے. تو میں اس کو اس طرح لے جاؤں گا. جی کہہ رہے صاحب. بالکل، میں ہمارا نقطہ نظر میں کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے. سوال یہ ہے اس میں تو کوئی دوسری رائے ہو نہیں سکتی نا جی، کہ معاشرہ سارا ہے کیا فرد کے اوپر مشتمل ہے. 1 سے 2، 2 سے 4 یہ بڑھتا چلا جائے گا. جتنا بڑا سماج اکٹھا ہوگا اتنا بڑا معاشرہ بنے گا، اور وہ افراد پہ مشتمل ہونا ہے. اس کے بغیر تو کچھ نہیں ہے. ادارے کہاں سے کھڑے ہونے ہیں؟ افراد سے کھڑے ہونے ہیں. اسٹیٹ کس سے ریپرزینٹ ہونی ہے؟ کوئی ایسی ریاست، کوئی ایسا زمین کا قطع جس میں انسان نہ رہتے ہوں اور ہم کہیں کہ یہ ملک ایسا نہیں ہوتا. سو اسٹیٹ وہی ہوتی ہے. بس سوال یہ ہے، میں پھر اس پہ گزارش کروں گا کہ افراد کی ہی تحریکیں ہوتی ہیں. فکر ساری قوم میں ایک دم نہیں آتا. چند لوگ ہوتے ہیں جو حق کی آواز اٹھاتے ہیں، جو کوشش کرتے ہیں. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں حق کی آوازیں اٹھانے والے آئے، ان کو انیبلنگ انوائرمنٹ نہیں ملی. ہم عجیب کنفیوژن کا شکار ہیں. ہمارے ہاں ایک بڑا طبقہ، مثلا پاکستان میں، میرا خیال آئی مے بی رانگ، میں کوئی اتنا پڑھا لکھا بندہ نہیں ہوں، لیکن میرا خیال یہ ہے صافی صاحب کہ یہ جو جمہوریت ہے نا، یہ یورپ میں بھی ایک دم نہیں آ گئی تھی. یہ گریجولی ایوالو ہوئی، ریفائن ہوئی ان سینچریز، ڈیکیڈ سے زیادہ سینچریز میں جا کے ریفائن ہوئی، اور آج پھر اس کو نئے نئے چیلنجز ہیں. تو یہ کوئی ایبسولوٹ نظام نہیں ہے. آج پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ پاپولزم کی ایک ویو ہے جس کو ویسٹرن ڈیموکریسی کو چیلنج ہے بہت بڑا. ہمارا پرابلم تو یہ ہے کہ ہم جو ترقی پذیر ملک ہیں، اور خاص طور پہ ہمارے جیسے ملک جو کولونیل دور کے پیداوار تھے، جہاں پہ کوئی ڈیموکریٹک نارم تھا ہی نہیں، ادارے نہیں تھے، یہاں جبر تھا، طاقت تھی. ہندوستان کے اندر ہم سے زیادہ بہتر رویے تھے، اس لیے کہ وہاں اگر ہم دیکھتے ہیں آج جو علاقے ہندوستان کے اندر ہیں، وہاں بہت سارے کوئی 5-6 شہر وہ تھے جہاں باقاعدہ میونسپل کارپوریشنز تھیں، جہاں پہ الیکشنز ہوتے تھے گورے کے ٹائم میں، لوگوں کے نمائندے آتے تھے. پنجاب جب مارشل لا کے تحت رول ہو رہا تھا، سندھ اس وقت بلوچستان صوبہ ہی نہیں تھا، خیبر پختونخوا کے لوگوں کو وہ ٹرائبل سوسائٹی کے طور پہ ٹریٹ کر رہے تھے. وہاں انہیں بہرحال جو جدید معاشرے کے ان کے اپنے ہاں گروتھ ہو چکی تھی، اس کے ثمرات آئے. ان کے ادارے بھی وہاں بنے، وہاں سے وہ اسٹیٹ سٹرکچر کے اندر بھی آئے، نیا اسٹیٹ سٹرکچر کھڑا ہونا شروع ہوا. وہ ایک بہت بڑی فکری تحریک. پھر ان کی جو جماعت بنی کانگریس، کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا پہلے، پھر کانگریس، انہوں نے جو وہاں پہ تحریک شروع کی وہ بیسیکلی برابری کی تحریک تھی. وہ مانگنے کی تحریک نہیں تھی، وہ انگریز سے آزادی کی تحریک شروع ہو گئی. ہماری تحریک کیا تھی؟ ہم مسلم رائٹس کی تحریک لے کے چلے، اور چلتے چلتے ہم مانگ رہے تھے. ہم چلتے چلتے ایک وقت آیا کہ ہم نے کہا نہیں، اچھا یہ الگ ہوں گے، ہم بھی ہوں گے، ہم ان کے ساتھ نہیں ہوں گے.
آزادی ہونی ہے، ہم ان کے ساتھ نہیں ہوں گے. سو ہم نے انگریز سے نہیں، ہم نے بیسیکلی انگریز کے ساتھ ہندو سے بھی آزادی لی. اچھی لی بری لی میں اس پہ نہیں جاتا، لیکن اب جب وہ ہو گئی، آزادی حاصل ہو گئی، بڑی جد و جہد، بڑی قربانیاں، بڑا سب کچھ ہوا، بڑی تحریک چلی. اس کے بعد جمہوریت تو جمہوری رویوں سے آنی تھی نا. ہمارے آبا اس معاشرے کو جس کے اندر جمہوری رویت تھے نہیں، اس کو ڈیموکریٹائز کرنا تھا. اس کا پہلا عنصر کیا ہوتا ہے؟ جمہوریت کے لیے بنیادی فیکٹر ہے کہ آپ اپنی پرانی آئیڈینٹیٹیز سے قطع تلقی کا کوشش کرتے ہیں، وہ رشتے کمزور کر کے نئے رشتے پیدا کرتے ہیں. مثلا کسی جمہوری معاشرے میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ برادریوں قبیلوں کی بنیاد پہ، آپ اپنے خون اور نسل کی بنیاد پہ آئیڈینٹیفائی ہوں اور آپ جمہوری ہوں. نہیں ہو سکتا. آپ کو نئی شناختیں پیدا کرنی ہیں، آپ کو رول آف لا کی شناخت پیدا کرنی ہے، آپ کو علم کی شناخت پیدا کرنی ہے، آپ کو میرٹ کی شناخت پیدا کرنی ہے. وہاں تعلق کی شناخت ہے. بادشاہ کے دور میں بادشاہ کے وزیر، بادشاہ کے اعمال جو ہوتے تھے، اس کے رشتے، اس کے دوست، اس کے جو اعمال تھے ان کے لوگ ہوتے تھے. وہ پرسنلائزڈ ریلیشن شپ تھے. یہاں انسٹیٹیوشنلائزڈ ریلیشن شپ ہے. سو ہم نے کیا کیا؟ ہم تو آج بھی وہیں کھڑے ہیں. رادر یہ کہ ہم کچھ تھوڑا بہت سفر، جو انگریز کے دور میں کچھ تحریکیں چلی تھی سماجی، اس کے جبر کے خلاف، ان تحریکوں کے نتائج کچھ 20-25 سال تک ہمارے ہاں رہے. وہ جذبہ رہا، کچھ وہ لوگ موجود تھے، کچھ وہ فکر موجود تھی. ہم نے اس کو بھی ختم کیا اور اس کے نتیجے میں ایک نیا ایلوژن لے کے کھڑے ہو گئے. اب بہت لوگوں کی فکر یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس وقت تقسیم ہند کی مخالفت کی تھی، وہ کیا کہتے تھے؟ وہ یہی کہہ رہے تھے نا کہ بھائی پہلے اس کی جگہ تو پیدا کرو. جو کچھ تم کہہ رہے ہو، اس کے لیے اگر تم یہ سماج پیدا کرنے کی کوشش کرو گے، ایلوژنز میں چلے جاؤ گے، نقصان ہوگا. آج کھڑے ہو کے اگر ہم پچھلی ہسٹری کو دیکھتے ہیں تو نقصان تو ہوا ہے. فرینکلی تو یہی ہے، اب کسی کو اچھا لگے برا لگے. ہمارے ہاں ہونا یہ چاہیے تھا، یا ہونا یہ چاہیے آج بھی. ہم یہ کہہ رہے ہیں اپنے سماج سے کہ آپ یورپ کی طرح کیوں بیہیو نہیں کر رہے؟ پارلیمنٹ بن گئی ہے تو پارلیمنٹ ہماری جو ہے یہ برطانوی پارلیمنٹ کی طرح کیوں کام نہیں کرتی؟ ہمارا جج جو ہے یہ کیوں ناروے کے جج کی طرح کام نہیں کرتا؟ یا ہمارا جو کاروباری ہے یا صحافی ہے یا فلاں. بھائی ہمارا سماج وہ نہیں ہے. ہم نے ادھر سفر کرنا ہے. ہمارے ہاں بجائے اس کے، جس طرح سول سپریمیسی کا آپ نے فرمایا نا، سول ملٹری ریلیشنز کا، یہ بھی نئی شناختیں ہیں. ملٹری یا طاقت جو ہے، اسٹیٹ کی پاور جو ہے، یہ بادشاہ کے ہاتھ میں بہت بڑا تازیانہ ہوتا تھا جس کے ذریعے وہ معاشرے کو چلاتا تھا. اپنے اصولوں کا نظام قائم کرنا ہے، یہ بھی ایک نئی آئیڈینٹی ہے. اس کی طرف آپ نے سفر کرنا ہے. ہم نے وہ کیا نہیں. ہمارے ہاں تو جنرل ضیاء کے دور میں جو غیر جماعتی انتخاب کرا ہے، اس سے پہلے بھی کوئی بہت پالا کہیں ہم تو نہیں تھا، لیکن جو بھی تھا اس سے بہتر تھا. اس کے بعد کیا ہوا؟ اور بربادی آ گئی. ملٹری رول آ گیا، ضیاء الحق کا نظام دوسرا آ گیا، جبر آ گیا، اور آپ نے کہا کہ ہم مذہب کے نام پہ اب سارا معاشرہ تشکیل دیں گے. اور پھر یہ کہا کہ ہم جو عوامی جتھوں سے غیر ریاستی افواج کھڑی کر کے ہم جنگیں لڑیں گے، ہم دنیا کو فتح کریں گے. ایسے ایلوژن میں ڈالا ہے. آج بھی ہمارے طالبان اور ہم سارے چلو بڑی حد تک ہم حال میں آ گئے، تو ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور پھر حال اور حل کی طرف جائیں. میرے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. ظفر اللہ صاحب، وہ جو فارسی آپ کی محبوب زبان ہے، اس میں کہتے ہیں پس چہ باید کرد اے اقوام مشرق. تو اب کیا کیا جائے کہ ہم صحیح ٹریک پہ جائیں؟ سب سے بڑا تاریخ ایک آپ کا لٹمس ٹیسٹ ہے کہ تاریخ میں ہوا کیا ہے. تاریخ دوبارہ تو واپس تو نہیں جاتی نا، آگے بڑھتی ہے نا. ہم دیکھ لیتے ہوا کیا ہے. میں کوئکلی رن ڈاؤن دیتا ہوں. ہماری ماڈرن ہسٹری میں سب سے پہلے خرد کی، عقل کی جو فکر کی تحریک ہے، یہ لٹریری او گریک سویلائزیشن ہے، جو ہمارے پرافٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ 1000-2000 سال پہلے، ہومر سے لے لیں یا سقراط سے آگے لے لیں. انہوں نے دنیا کو علم و خرد دے دیا. اس کے بعد رومنز آ گئے، انہوں نے امپائر بنائے، دنیا کو قانون، اسٹیٹ سٹرکچر دینے شروع کر دیے. تاریخ آگے بڑھی، ہم آ گئے مسلمان. ہم نے ویلفیئر کو انٹروڈیوس کروایا، ہم نے کوئی جسٹس ایکویٹی کے کانسیپٹ کو دنیا میں انٹروڈیوس کروایا، اور عوامیت، شرعیت کو ہم نے ایک سٹیج آگے دی. اس کے بعد جناب مغربی تہذیب آ گئی. مغربی تہذیب میں 3-4 فیزز ہیں جو ہم نے اس کو کراس کرنا ہے. کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو انہوں نے پوپ سے، انٹیلیجنس سے نجات چھڑائی کہ جی مذہب کے نام پہ مجھے غلام نہ کرو، مجھے اور خدا کے درمیان میں ہٹ جاؤ. ہم اس سٹیج میں پھنسے ہوئے ہیں ابھی. ہمیں اس کو سیٹل کرنا ہے پاکستان میں، اور ہم لگے ہوئے ہیں بہت سارے لوگ. سیکنڈ، اس کے بعد ویسٹ میں کیا ہوا؟ ویسٹ کی تحریک
کوئی مجھے یہ نہ کہے کہ ویسٹ کی نکالی کر رہا ہے، میں کہوں گا کہ آپ مجھے کوئی اور ماڈل بتا دیں، میں چلا جاؤں گا اس پہ۔ سیکنڈ میں کیا ہوا، وہاں رینیسنس کی موومنٹ اٹھی، کیا بھئی ہم علوم میں جائیں گے، ہم آرٹس میں جائیں گے۔ میں اس کو ذرا سمپلیفائی کر رہا ہوں، آرٹ علوم ہم ابھی اس میں بھی نہیں ہیں، ہمارے یہاں تو ابھی یہ ڈیبیٹ ہے، ہم نے اس کرائسس سے گزرنا ہے، رینیسنس کرنا ہے، بھلے اپنا کر لیں، اپنے ہم اسپین کو واپس لے آئیں، اپنے ہم بھلے لے آئیں، گریک کو نہ لے آئیں، ہم ابن رشد کو لے آئیں۔ میں مانتا ہوں کہ بلکہ میں ایک فکرہ کہنا چاہوں گا، مغربی رینیسنس کے اندر سب سے بڑا کردار اسٹیبلشڈ ہے کہ مسلم فلاسفرز کا ہے، یہ وہ خود بھی کہتے ہیں۔ سائنس میں بھی جان سارٹن کی کتاب پڑھ لیں، اور یا پوری گریک میتھولوجی چھائی ہوئی تھی، اس کی ایرسٹوٹل کی لاجک چھائی ہوئی تھی گریک کرسچینٹی کی فکر کے اوپر، جب تک کہ ابن رشد نے ان کو توڑا نہیں، ہم نے کتابیں جلائیں، انہوں نے ایزوروسل کی بنیاد کے اوپر اپنی تہذیب کھڑی کر دی۔ اس کے بعد اگلی موومنٹ ان کے ہاں آئی ہے سائنس کی۔ ہم تو آج بحث کرتے ہیں، میں نے ایک مضمون لکھ بھیجا تھا، کسی عالم دین نے فرمایا کہ سورج جو ہے وہ حرکت نہیں کرتا، مطلب زمین حرکت نہیں کرتی۔ میں نے مضمون لکھ بھیجا، آج تک کسی نے خوف سے چھاپا نہیں ہوا۔ بھائی گلیلیو نے ٹھیک کہا تھا، اٹ اسٹل مووز۔ آپ لاکھ اس کو سزا دے دیں گے، زمین حرکت کرتی رہے گی۔ آج بھی ایسے ہیں، آج یوٹیوب پہ دیکھیے، کراچی میں آج بھی پڑھایا جا رہا ہے۔ ہم نے یہ سفر پورا طے کرنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگلا سفر جو آیا ہے وہ جمہوری سائنٹیفک ریولوشن کا آ گیا، کہ سائنس کی جو فکر ہے پوسٹ نیوٹونین، آپ لوگوں کو کمپیوٹر دیں گے، ٹیلیسکوپ دیں گے، جہاز دیں گے، یہ چیزیں آ گئی نا ساری کی ساری، بجلی آ گئی، ہم ابھی اس میں بھی نہیں آئے۔ ہمارا کیا کنٹریبیوشن ہے سائنس میں؟ پورے مسلم ورلڈ میں مطلب 2% بھی، 4 بندے ہیں نوبل پرائز میں، اور پاکستان میں ایک ہی ہے نوبل پرائز میں جس کو ہم شاید اون بھی نہیں کرتے، وہ الگ ہماری انٹرنل بحث ہے۔ ہم نے کیا کنٹریبیوٹ کرنا ہے اس پورے فیلڈ میں؟ مسلم دنیا نے کری، ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد اگلی موومنٹ آ گئی ڈیموکریٹک، جس میں بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے۔ ہمارے یہاں تو تھیوریٹیشن ہی نہیں پیدا ہوئے جس نے سوسائٹی کو آگے لے جانا۔ دیکھیں، ہم مسلم فکر کی گرپ میں ہیں، آپ اس سے نہیں نکل سکتے۔ اس کے اندر اگر آپ نے انوویشن کرنی تھی، اقبال نے کوشش کی تھوڑی بہت مودودی صاحب نے کی، چلو ہم اعتراض کرتے ہیں، اسد نے کی، ہماری ابھی کچھ اور لوگ کر رہے ہیں۔ ابھی تو یہ ہماری ڈیبیٹ یہاں کھڑی ہوئی ہے، ہم ان کی گردنیں کاٹنے پہ تلے ہوئے ہیں، ہم نے اس کو ایڈریس کرنا ہے۔ اگلی سٹیج ہمارے ہاں جو آئی ہے وہ پیورلی ڈیموکریٹک آئی ہے، جو ویسٹرن سینس میں کہ عوام کی رائٹ کو مانا جائے۔ ہمارے اس وقت رائٹ میں ہمارے یہاں جو ڈاکٹرن ہے، میں سم اپ کرتا ہوں، ڈیوائن رائٹ ابھی تک چل رہا ہے، جو دنیا نے ختم ہو چکا۔ خطبے میں ہم سناتے ہیں السلطان و ذل اللہ فی الارض، یہ ڈیوائن رائٹ ہے، یہ عباسیوں کا ہے۔ مغرب میں یہی تھا۔ آج ہمارا مذہبی طبقہ بہت حد تک یہی کہتا ہے کہ رائٹ ٹو رول ہمارے پاس ہے، چونکہ ہم خدا کے نمائندے ہیں۔ ہم نے یہ سٹیج کراس کرنی ہے، پاکستان میں لوگوں کو بتانا ہے کہ رائٹ ٹو رول آپ کا نہیں ہے، عوام کا ہے۔ سیکنڈلی، آپ مجھے بتائیے، دوسرا تھا کہ پاور کے ذریعے گورنمنٹ چلانی ہے تاریخ انسانی میں۔ ہم آج تک اس سٹرکچر میں کھڑے ہیں، رائٹ ٹو رول عوام کا ہے۔ ابھی اس سفر میں ہم نے آنا ہے۔ آخری جو سٹیج آئی ہے ویسٹرن سویلائزیشن میں، وہ ہیومنزم کی ہے۔ انسان کو اہمیت دو، انسان کو سینٹر آف کائنات بناؤ۔ ہم مانتے ہیں خدا رہے گا، لیکن انسان کی اہمیت، حقوق انسانی مراد ہے، عورتوں کے حقوق مراد ہیں۔ ہم نے مل جل کے ایک ٹرانسجنڈر لا بنایا، ٹھیک۔ میں کہتا ہوں لا تو انسانی غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن پہلی دفعہ یہ کوشش کی گئی کہ ان کو حقوق دیے جائیں۔ لیبر کے حقوق کوئی 70s میں بھٹو صاحب کی حکومت نے کوئی دینے کی کوشش کی، مائنارٹیز کو کچھ پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی۔ ہم ابھی ان فنڈامنٹل مسائل میں ہیں کہ رائٹ ٹو رول یا عوام کا ہے یا نہیں ہے، یہ ایک طبقے کا ہے۔ تو کوئکلی ہم یہ کہیں گے کہ یہ پورا سفر علم کا ہونا ہے۔ پاکستان میں چراغ جلانے ہیں ہمیں سیاسی فکر لوگوں کو بتانی ہے کہ رائٹ ٹو رول کس کا ہے۔ اور جب تک ہم اپنے کردار سے جو انٹلیکچوئل ایلیٹ ہے، پولیٹیکل ایلیٹ، ریلیجس ایلیٹ، بزنس ایلیٹ، میڈیا ایلیٹ، جب تک اس کو آگے لے کے نہیں جائے گی، سوسائٹی کے ریئیکشنری کرس کو نہیں توڑے گی، چیلنج مشکلات برداشت نہیں کرے گی، قربانیاں نہیں دے گی، تو یہ کام ابھی اس سٹیج پہ کھڑا ہے۔ میں تو کہتا ہوں اس پہ ہمیں بہت توجہ کرنی چاہیے۔ جی خیر صاحب، بس شبایت کرد آپ سے بھی ہوئی۔ میں جنرلی میرے صاحب کی گفتگو سے بہت سارے پوائنٹ سے ایگری کرتا ہوں۔ صافی صاحب، آگے بڑھنے کا رستہ ہمارے پاس ایک تو دنیا کی قوموں کا رستہ ہے، اس پہ چلنے کی کوشش کریں، لیکن آپ اس کو مکمل طور پہ اس پہ پاؤں کے اوپر، پاؤں کے نشان کے اوپر پاؤں نہیں رکھ سکتے آپ، کیونکہ وہ بہت آگے نکل گئے۔ سو ہمیں ان سے کچھ نقل کر لینا چاہیے، سیکھ لینا چاہیے۔ ہمیں جب تک ہم اپنے اندر ٹالرنس پیدا کر کے، وہ سیاست میں ہے، وہ مذہب میں ہے، اخلاقیات میں ہے، بلیفس میں جہاں بھی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ڈفرینس آف اوپینین برداشت کر کے
انسانوں کو ایک سطح پہ سمجھنے کی کوشش کر کے، یہ ایک تحریک ہے. اس تحریک میں آسانی نہیں ہے. جو بھی حقوق کی تحریک ہوگی ایک بڑے طبقے، طاقتور طبقے کے خلاف کھڑے ہوں گے. اس کے جب آپ اختیار کو چیلنج کریں گے، اس کے سماج کے اندر آئی ڈی کو چیلنج کریں گے، آئیڈینٹی کو، تو وہ پوری قوت کے ساتھ آپ کے اوپر حملہ آور ہوگا. اس کا مقابلہ کرنا ہے. ہمارے ہاں بلا شبہ یہ بات درست ہے کہ سیاسی تحریکوں سے اب زیادہ بڑی علمی اور فکری تحریکوں کی ضرورت ہے. کچھ صاحبان کا نام لیا پروفیسر صاحب نے. ہمارے ہاں ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے بالکل بیٹھ کے کھلے دماغ کے ساتھ. ہو سکتا ہے صافی صاحب میں آپ سے ڈیفر کر رہا ہوں، پروفیسر صاحب سے ڈیفر کر رہا ہوں، تو یہ میرا دیکھنے کا اینگل ہے نا چیزوں کا. آپ چیزوں کو اپنے اینگل سے دیکھ رہے ہیں، ہم بیٹھ کے ایک دوسرے سے ڈیبیٹ کرتے ہیں اور کچھ چیزوں پہ اتفاق کر لیتے ہیں اور کچھ پہ اختلاف باقی رکھتے ہوئے اٹھ جاتے ہیں، پھر اگلی نشست پہ کبھی بیٹھیں گے. یہ ہمارے ہاں رویہ نہیں رہا. ہمارے ہاں کیونکہ طاقت کا قانون بنا ہے کہ جو میں کہتا ہوں وہ ہے، وہ سچ ہے، وہ حق ہے، اسی نے چلنا ہے، وہی سماج کے لیے بہتر ہے. میں دوسرے کی رائے سننے کو تیار نہیں ہوں. یہ ڈکٹیٹرشپ کا رویہ ہے. اس رویے کو ختم کرنا ہوگا. لگتا نہیں ہے کہ ہم کر پائیں گے. ہم بہت مشکل میں ہیں کیونکہ ہم جتنے قدم آگے بڑھتے ہیں ہمارے پاؤں کے اندر زنجیریں اتنی الجھی ہوئی ہیں، فکری الجھنیں اتنی ہیں، نکلنے کے راستے لیکن پھر بھی مسدود نظر آتے ہیں، لیکن پھر بھی راہ وہی ہے. یہاں پہ اس وقت بھی آج کے عہد میں بھی بہت سارے لوگ وہ ہیں جو فکری طور پہ لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یار میری بات سنو، میں آپ کی سنتا ہوں، بیٹھ کے بات کرتے ہیں، آپ کو میری بات نہیں پسند آپ اپنی بات کرتے رہو. آج بھی کچھ لوگ، ان کو اپنا ملک چھوڑ کے جانا پڑ گیا، لیکن آپ ان کی فکر سنیں، ان سے بات کریں، جہاں تک ان سے اختلاف ہو سکتا ہے ضرور کریں. وہ ان کے پاس کوئی ایبسولوٹ نالج ہے، لیکن یہ تو نہیں ہے نا. وہ آپ کو نئی دنیا دکھانا چاہتے ہیں، وہ آپ کو راستہ دکھانا چاہتے ہیں، ان کی بات سن لیں. اور یہ بھی نہیں ہے کہ صرف ان کے پاس راستہ ہے، وہ یہ بھی خود بھی نہیں کہتے، دوسرے لوگ بھی موجود ہیں. آپ تحریک پاکستان کے دوران جو کچھ ہم سے غلطیاں ماضی میں ہوئیں، اپنی تاریخ کا کھلا تجزیہ تو کر لو، اور چلو جو کچھ ماضی میں ہو گیا. آج سے آنورڈ اپنا سلیبس ہی بدل لو، اپنے آنے والے بچوں کو وہ تعلیم ہی دے لو جس سے دماغ کھل جائے. ان کے سلیبس کے اندر وہ چیزیں ہی ڈال لو، اور جو نیگیٹو ڈلا ہوا ہے، نفرت ڈلی ہوئی ہے، وہ نکالنے کی کوشش کرو. آپ کو وہ نکالنے کی کوئی اجازت نہیں دے رہا. اگر آپ ہاتھ لگاتے ہیں تو لوگ جہاں چیخنے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور ڈری ہوئی حکومتیں ہوتی ہیں ہماری، وہ کسی طبقے کے سامنے کھڑی نہیں ہو، ڈرے ہوئے لوگ ہیں. سچی بات ہے. ایک طبقہ اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے ہماری انٹرپریٹیشن یہ ہے، تم کون ہوتے ہو؟ ہماری اسٹیٹ کہتے ہو نہیں کچھ نہیں کرنا، اگر کوئی بندہ حادثہ ہو گیا تو ہم کیا کریں گے؟ صافی صاحب بھی بندوق اٹھا کے کھڑے ہوتے ہیں. آپ کی بندوق، آپ کا مائک ہوتا ہے نا، کیمرہ ہوتا ہے. تو اسی طرح ہماری گورنمنٹ ہوتی ہے، آج کی گورنمنٹ ہے، ایون ملٹری گورنمنٹ رہی ہے، وہ طاقتور گورنمنٹ ہے، ہماری ڈری ہوئی ہوتی ہے. تو جو ہمارے ہاں وہ طبقہ جو اسٹیٹس کو کے ساتھ چلنے والا ہے وہ طاقتور ہوا ہے. یعنی ماضی میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو سب کے خلاف طاقت استعمال کی ریاست نے. آج آپ اس طبقے کے خلاف جو اپنی انٹرپریٹیشن کو اس معاشرے کے اوپر امپوز کرنا چاہتا ہے کسی میں ہمت؟ اس کو ہمیں سب کو ٹیکل کرنا ہے. اور آخر میں صرف اتنا گزارش کروں گا آپ سے بھی اور آپ کے ذریعے سارے ملک سے، غلطیاں ہم سے بھی، ہم پتہ نہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں اور کیا غلط ہے. یہ ہماری رائے ہے، میری رائے ہے پروفیسر اپنے بیرسٹر صاحب سے میں احترام سے. لیکن ایک بات طے ہے کہ ہمیں برداشت کر کے آگے بڑھنا ہے. یہ سماج سیوا یا سماج کے نظام کو بدلنا از ٹو سیریس اے جاب ٹو لیفٹ ٹو دی پولیٹیشنس. یہ صرف ان کا کام نہیں ہے. مت کیجئے صرف ان پہ اصرار. وہ آپ کو گورننس دے سکتے ہیں، آپ باقی لوگوں کو ایجوکیٹ کیجئے، وہ بھی کریں گے. اور جب دباؤ سماج کا بڑھے گا نا صافی صاحب، مجھے قانون کا، عدالت کا، آپ کا ڈر بعد میں آتا ہے. جس دن میرے اوپر یہ ڈر ہوا کہ میرے حلقے کے لوگوں نے مجھے ووٹ نہیں دینا، سلیم صافی کو ڈر ہوا کہ میرے پروگرام لوگوں نے دیکھنے چھوڑ دینے ہیں، بیرسٹر ظفر اللہ صاحب کو یہ فکر ہوا کہ میرے پاس میرا کلائنٹ نہیں آئے گا، میرے سامنے نہیں مجھے ملیں گے، وہ ہے سماج کا دباؤ. پھر ہم سیدھے راستے پہ چلیں. 3 لائنیں کہنا چاہتا ہوں. ایک دن سورج بہت زور سے چمکا. دوسری لائن، شام کو پیچھے مڑ کے دیکھا اور کہا میرے بعد کون روشنی کرے گا. اور آخری لائن، ایک چھوٹا سا جگنو کھڑا ہوا، اس نے کہا میں کوشش کروں گا. بہت شکریہ. جگنو کی طرح بہت سارے لوگ ٹمٹما رہے ہیں، بڑی کوشش کر رہے ہیں. بیرسٹر ظفر اللہ صاحب اور جناب قمر زمان قاہرہ صاحب پر ہمیں وقت دینے کے لیے بہت شکریہ. بہت قیمتی ہوئی، لیکن ان باتوں پہ
سوچنا ہے، یہ سوچ کی باتیں ہیں۔ سلیم صافی اور جرگہ کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔